السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل کا لیکچر ہم نے جو پڑھا تھا وہ عفو درگزر سے متعلق تھا، اور یہ کچھ نہ کچھ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج اس کا ہم بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ یہ یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اور تھوڑا سا ہم نے پڑھ لیا تھا، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کا ایک اور واقعہ پڑھتے ہیں۔ یہاں سے شروع ہوگا۔ آج فتح مکہ کے موقع پر صحن کعبہ میں قریش مکہ کا اجتماع تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر، یعنی جب مکہ فتح ہوا تھا نا، اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف آئے مکہ فتح کرنے کے لیے، تو صحن کعبہ میں یعنی کعبہ کے ارد گرد قریش مکہ کا اجتماع تھا۔ وہ قریش مکہ کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا قریش، اس کے جو کفار تھے وہ جمع تھے، ٹھیک ہے نا۔ اجتماع تھے یعنی وہ سارے جمع تھے وہاں پر۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بناتے رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم مدینہ پہنچا دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ہجرت کا حکم جب ہوا تھا، انہوں نے کتنے ہی مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اتنی اذیتیں پہنچائی تھیں، یعنی تکلیفیں پہنچائی تھیں کہ انہیں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی۔ یعنی ان تکلیفوں ہی کی وجہ سے مسلمانوں کو مجبوراً ہجرت کرنی پڑی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ۔ اب یہ لوگ خوف و دہشت کی تصویر بنے ہوئے تھے، یعنی ان پر خوف دہشت طاری تھی، مجسم اس کی تصویر بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، مجسم تصویر تھے، اور ڈر رہے تھے کہ نہ جانے اب ان سے کتنا شدید انتقام لیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا مسلمانوں پر کہ بالکل کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی، اور اب جب مسلمان ان پر غالب آ گئے تھے اور ان کو شکست دے دی تھی اور پوری طور سے مسلمانوں کے یہ قابو میں تھے، تو اب یہ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں مسلمان کتنا انتقام لیں گے ہم سے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ کی اور فرمایا، اے گروہ قریش، اے گروہ قریش، تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں؟ ان سے سوال کیا آپ نے۔ انہوں نے جواب دیا، آپ نیکی کا برتاؤ کریں گے کیونکہ آپ خود مہربان ہیں اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں۔ اب بچوں ذرا آپ اندازہ لگاؤ کہ اتنا کچھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا گمان کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کے معترف تھے، اعتراف کرتے تھے کہ آپ بہت بڑے اخلاق والے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن شریف کی یہ آیت پڑھی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ لا تثریب علیکم، تم پر کوئی الزام نہیں، اليوم آج، یغفر اللہ لکم، اللہ بخشے تم کو، وہو ارحم الراحمین، اور وہ ہے سب مہربانوں کا مہربان، یعنی سب سے بڑا مہربان۔ اب یہاں پر جو ترجمہ لکھا ہے وہ بھی پڑھ لیں، کچھ الزام نہیں تم پر آج، بخشے اللہ تم کو، اور وہ ہے سب مہربانوں کا مہربان۔ یہ جو آیات ہیں، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ جب ان کے بھائی ان کے پاس آئے اور اپنے جرم کا اعتراف کیا، تو یوسف علیہ السلام تو اس وقت مصر کے بادشاہ تھے، تو انہوں نے ان کو معاف کر دیا اور یہ کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یہی الفاظ قرآن مجید کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے سامنے پڑھے۔ مطلب یہ تھا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، اور اس طرح وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو آج ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو گیا ہے۔ اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا ذکر کے نام سے، اس کو ہم انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔